بچپن کی سہیلی نے اپنی دوست کا گھر اجاڑ کر رکھ دیا۔ کس طرح 10 سال سے ہنستا بستا گھر چند ماہ میں اس کو طلاق میں بدل دیا اور اپنی دوست کو طلاق دلوا کر اپنی ہی دوست کے خاوند کے ساتھ شادی کر لی۔ خدیجہ نامی خاتون، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اس حد تک وائرل ہے کہ ہر کوئی اس ویڈیو کو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، شیئر بھی کر رہا ہے کہ کس طرح ہمارے معاشرے میں اچھے دوست جب ڈسنے میں آتے ہیں، سام کی شکل اختیار کرتے ہیں، تو کس طرح آپ کو تباہ و برباد کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اب خدیجہ کے ساتھ ہوا کیا؟ خدیجہ کی بچپن کی دوست، جس کے ساتھ بچپن گزرا اور بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے شادی، شادی کے 10 سال بعد بھی ایسی دوستی تھی کہ ایک دن بھی نہیں گزرتا تھا اپنی دوست سے بات کیے بنا۔ خدیجہ شادی کے بعد اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ترکی میں شفٹ ہو گئی، 2 بیٹیاں، ایک 8 سال کی اور 6 سال کی۔ اب خدیجہ کی دوست یعنی سہیلی نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم ایک عرصہ دراز سے ملے نہیں، میں چاہتی ہوں میں تم سے ملوں، تم سے بات چیت کروں، ہم اکٹھے بیٹھیں، گپ شپ کریں، گھومنے پھرنے کے لیے جائیں، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ خدیجہ کی سہیلی کا بھی شاید ذہن اس وقت ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور نہ خدیجہ کے دل میں کچھ ایسا خیال تھا کہ میری دوست میرے گھر میں آئے گی اور میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر رکھ دے گی۔ خدیجہ نے اپنی دوست پر احسان کیا کہ چلیں دوست سے ملاقات بھی ہو جائے گی، اپنے پاس بلا لیتی ہوں، ترکی گھماؤں گی، زندگی میں انجوائے ہو جائے گا اور میری لائف میں بھی تھوڑا سا چینج آئے گا، کیونکہ میں سارا دن بچوں کو تو سنبھالتی رہتی ہوں، خاوند میرے جاب پہ ہوتے ہیں، تو میری بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہے کہ جو میں روزمرہ کی زندگی میں کر سکوں۔ اپنی دوست کو ترکی سے ویزا بھیجا کہ جناب علی آپ آ جائیں میرے پاس، وقت گزارتے ہیں، 10 سال سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ خدیجہ کی دوست پہنچی اپنی دوست یعنی خدیجہ کے گھر میں۔ خدیجہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس دوست کے قدم میرے گھر میں رکھے جائیں گے اور میرا گھر اجڑ جائے گا۔ جناب علی 2 سے 3 ماہ میں اس گھر میں ہوا کچھ یوں، خدیجہ کے شوہر کی خدیجہ کی دوست کے ساتھ ایک ایسی اٹریکشن ہو گئی، ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، دونوں کی اچھی دوستی ہو گئی۔ خدیجہ کے بقول 3-4 ماہ تک تو مجھے کسی بھی قسم کا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ ہاں، مجھے محسوس تب ہونا شروع ہوا کہ جب میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہنا کہ مجھے فلاں چیز چاہیے تو میری چیز تو لاتے ہی لاتے تھے، ساتھ ہی ساتھ میری دوست کے لیے چاکلیٹس بھی لے کر آنا، جو کہ مجھے ایک عجیب سا لگتا تھا۔ شوہر میرا، اگر میں نے کچھ منگوایا تو اپنے شوہر سے منگوایا، میرا شوہر اس کے لیے کیوں لے کر آ رہا ہے؟ اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ دال ساری کالی ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود میں اپنے شوہر یا اپنی دوست پر کسی بھی قسم کا کوئی شک یا شکوک و شبہات میرے ذہن میں پیدا نہیں ہو رہے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا ذہن یہ تسلیم کر ہی نہیں سکتا کہ میری بچپن کی دوست میرا گھر آ کر اجاڑ دے گی، یہ میرا دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اب جناب 5ویں-6ٹے ماہ ہوا کیا؟ اب خدیجہ کے بقول 3-4 ماہ تک تو میرے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی خیال پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ اب 5ویں ماہ 6ٹے ماہ ہوا کچھ یوں کہ جب میں نے اپنے شوہر کے ساتھ گاڑی میں کی ٹریول کے لیے جانا تو میں بھی گھر سے بچوں کو لے کر باہر آ رہی ہوں تو گاڑی تک پہنچتی ہوں کہ ساتھ ہی پیسنجر سیٹ پر میرے خاوند کے ساتھ میری دوست بیٹھی ہوتی تھی، جن چیزوں نے مجھے شک میں ڈال دیا کہ معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، مجھے ان معاملات کو روکنا چاہیے اس سے پہلے کہ میرا گھر خراب ہو جائے۔ خدیجہ کے بقول 1 سے 1.5 ماہ مسلسل چیزیں چلتی رہی۔ اب میری دوست میرے پاس 6 مہینے رہی، مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزرے، میں کہتی رہی کہ اب تم واپس چلی جاؤ، تمہارے گھر والے تمہیں یاد کر رہے ہوں گے، لیکن مجال ہے کہ میری دوست واپس جانے کا نام بھی لیتی ہو۔ میرے پاس رہی، کھانا پینا، رہن سہن، شاپنگ، سب کچھ میں کرواتی رہی، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بچپن کی دوست مجھے سام کی طرح ڈس دے گی۔ اب جناب 6ٹے ماہ خدیجہ نے بالآخر اپنی دوست کو پاکستان بھیجنے میں کامیاب ہو ہی گئی کہ اب تم چلی جاؤ واپس، بہت ہو گیا، تمہارے ماں باپ تمہیں یاد کر رہے ہوں گے۔ لیکن خدیجہ کے بقول یہ بھی کہ میں نے اپنی دوست کو کچھ نہیں بتایا کہ تمہیں واپس بھیجنے کی وجہ کیا ہے، یہاں تک کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ بھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ معاملات خراب نہ ہوں۔ 6 ماہ میں جو ہو گیا، اب یہ واپس چلی گئی ہے، میرا گھر بہتر ہو جائے گا، میرا شوہر جو تھوڑا سا ٹریک سے اترا ہوا تھا واپس آ جائے گا۔ خدیجہ کے بقول کہ میری دوست واپس جا کر بھی اپنی ان حرکات سے باز آنے کا نام لے ہی نہیں رہی تھی۔ پتہ کیسے چلا خدیجہ کو؟ خدیجہ کے بقول میں گارڈن میں بیٹھی ہوئی تھی، شوہر میرا روم میں تھا اور اچانک سے موبائل پہ رنگنگ ہونا شروع ہو گئی۔ اب جب میں نے فون دیکھا، فون میں کال کس کی تھی؟ میری دوست کی، جو کہ 1 مہینے سے پاکستان واپس چلی گئی تھی، لیکن میرے ساتھ کسی بھی قسم کا اس کا کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا۔ اب جب میں نے کال دیکھی، پروفائل دیکھی تو میری دوست، اب میں نے دیکھا کہ میرے ہسبینڈ کی میری دوست کے ساتھ واٹس ایپ پہ ایسی چیٹ تھی
کہ میرے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ یہ ہو کیا گیا، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میری آنکھوں کے سامنے اتنا کچھ ہو گیا کہ مجھے کبھی محسوس بھی نہیں ہوا۔ ختیجہ کے بقول کے جب میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، میری دوست تھی، اگر وہ غلط تھی آپ تو اس کو روکتے، آپ اس کے ساتھ مل کے آپ نے ایسے تعلقات پیدا کر لیے کہ میرے لیے قیامت خیز منظر ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا۔ اب ختیجہ کہنے لگی جب میں نے اپنے ہسبینڈ کو یہ بات کہی تو میرے ہسبینڈ نے بجائے اس چیز کو ڈینائی کرنے کے، معافی مانگنے کے یا اپنے آپ کو بیک فٹ پہ لانے کے، الٹا مجھے ہی تھپڑ رسید کر دیا۔ ختیجہ پاکستان واپس آ گئی۔ ختیجہ کے بقول کہ میرے ہسبینڈ نے 15 دن بعد اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا۔ اس چیٹ میں لکھا ہوا تھا کہ 10 سے 15 دن میں ہم شادی کر لیں گے۔ اب صحافی نے سوال کیا کہ آج آپ کی دوست کہاں پر ہے اور آپ کہاں پر ہے؟ ختیجہ کہنے لگی میں اپنے گھر ہوں، اپنی بیٹیوں کی کفالت کر رہی ہوں، ہسبینڈ سے میں نے طلاق لے لی، اور پوچھا وہ دوست کہاں پر ہے؟ کہنے لگی جس مقام پر میں تھی، 10 سال جس مقام پر رہتے میں نے گزارے، آج اس مقام پر میری دوست ہے، یعنی میرے ہسبینڈ نے میری ہی دوست کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ سچا واقعہ ہے لڑکی کا، ختیجہ نامی، جس نے سما نیوز پر بیٹھ کر مارننگ شو میں اپنی زندگی کی داستان بتائی، جس کو سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر، ٹک ٹاک پر شیئر کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ پر، اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے خدا را کسی پر اندھا اعتبار نہ کریں، کسی کو گھر کی دہلیز پر نہ لے کر آئے شادی کے بعد، کیونکہ آپ کی دوست ہو یا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کوئی بھی ہو، آپ کا گھر خراب کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اپنی رائے کا لازمی اظہار کرنا ہے۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔